ایک سوال پوچھوں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ پورا دن مصروف رہتے مگر پھر بھی زندگی آگے نہیں بڑھتی؟ آپ کے خواب بڑے ہیں، صلاحیت بھی موجود ہے، مگر توجہ بکھر چکی ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر سکرول، ہر بے مقصد ویڈیو آپ کی ذہن کی طاقت کو آہستہ آہستہ کھا رہی ہے۔ اور شاید اسی لیے آج انسان کے پاس معلومات تو بہت ہے، مگر سکون، فوکس اور غیر معمولی کامیابی بہت کم۔ لیکن دنیا کے کامیاب ترین لوگ ایک ایسی طاقت جانتے ہیں جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ وہ شور سے دور ہو کر گھنٹوں صرف ایک کام میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس طاقت کو کارل نیوپورٹ کہتا ہے ڈیپ ورک۔ یہ وہ سپر پاور ہے جو دنیا کے 99% لوگوں کے پاس اب نہیں رہی۔ کیا آپ تیار ہیں اس گہرائی میں اترنے کے لیے جہاں کامیابی کے اصلی موتی چھپے ہوئے ہیں؟ اور یقین مانیے، جس دن آپ نے یہ ہنر سیکھ لیا، اس دن سے آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کی عادتیں بدل جائیں گی، اور شاید آپ کی پوری زندگی بھی۔ ہم سب اس احساس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ سوچیں ذرا، شام کے 5 بج چکے ہیں، جسم بالکل تھک کر چور ہو چکا ہے، ذہن بس جواب دے رہا ہے۔ لیکن جب ہم دن بھر کی اپنی کارکردگی پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے؟ یہی نا کہ آج سارا دن بس ای میلز کا جواب دینے اور سوشل میڈیا پر اسکرول کرنے کے علاوہ کچھ خاص نہیں کیا۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت ہی عام لیکن انتہائی مایوس کن کیفیت ہے۔ خیر، آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم کارل نیوپورٹ کی زبردست کتاب ڈیپ ورک کے حوالے سے بالکل اسی بات پر بات کریں گے کہ آخر اس شور و غل اور خلفشار سے بھری دنیا میں ہم اپنی توجہ کو بھٹکنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج کے اس شور و غل والے جدید دور میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ دن بھر شدید مصروف تو رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ واقعی کچھ نیا، تخلیقی یا شاندار کر پاتے ہیں۔ مطلب صرف مصروف رہنے اور واقعی کچھ شاندار پیدا کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، تو چلیں اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہم ایک باقاعدہ روڈ میپ کو فالو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس موجودہ توجہ کے بحران کو سمجھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ گہرا کام اور سطحی کام دراصل ہوتا کیا ہے، اس کے بعد ارتکاز کی طاقت، پھر اپنے لیے بلا تعطل وقت نکالنے کا طریقہ، اور بالکل آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور یعنی بوریت کو اپنانے پر بات کریں گے۔ تو پہلا حصہ ہے توجہ کا بحران، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف مسلسل خلفشار ہے۔ اب دیکھیں، آج ہمارے ارد گرد اطلاعات اور نوٹیفیکیشنز کی ایک بھرمار ہے۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ہمارے فون وائبریٹ کرتے ہیں اور مختلف ایپس ہماری ذہنی توانائی کو چرانے کے لیے لٹرلی ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اور بالکل یہیں پر کارل نیوپورٹ کی وہ زبردست بات سامنے آتی ہے کہ ایک بھٹکا ہوا دماغ کبھی بھی شاندار کام پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن ہماری توجہ کو توڑتا ہے نا، تو ہمارا دماغ دراصل تھوڑا اور کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغی ارتکاز بالکل ہمارے جسم کے کسی پٹھے یا مسل کی طرح ہوتا ہے، جسے اگر ہم مسلسل توڑتے رہیں تو وہ اپنی طاقت بالکل کھو بیٹھتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، گہرا کام بمقابلہ سطحی کام۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کام کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ اس سارے بحران کو حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ گہرا کام یا جسے ہم ڈیپ ورک کہتے ہیں وہ دراصل ہے کیا چیز۔ تو یہ وہ نایاب حالت ہے جہاں انسان کی توجہ انتہائی گہری ہو جاتی ہے اور دماغ اپنے عروج پر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ نے اسی گہرے کام کے لیے باقاعدہ جنگل میں ایک پتھر کا ٹاور بنایا تھا۔ اور بل گیٹس کو ہی دیکھ لیں، وہ تنہائی میں اپنے تھنک ویکس یعنی سوچنے کے ہفتے گزارتے ہیں۔ تو ڈیپ ورک وہ حالت ہے جہاں عام وقت کے مقابلے میں بہت ہی کم وقت کے اندر ہم انتہائی شاندار اور قیمتی نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز اس فرق کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ان دونوں کاموں کے درمیان ایک بہت ہی واضح لکیر موجود ہے۔ ایک طرف تو ہمارا سطحی کام ہے، جیسے لامتناہی ای میلز پڑھنا، بے مقصد سوشل میڈیا اسکرولنگ اور غیر ضروری میٹنگز، جو بس ہمیں یہ وہم دیتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں۔ اور دوسری طرف ہے ہمارا گہرا کام، یعنی کہ پوری توجہ سے پیچیدہ مسائل حل کرنا اور مشکل ہنر سیکھنا۔ اور یقین مانیں، یہی وہ کام ہے جو ہمارے کیریئر اور ہماری زندگیوں کو حقیقی معنوں میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے ارتکاز کی طاقت، جسے ہم بجا طور پر آج کی جدید معیشت کی سپر پاور کہہ سکتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ مستقل کسی نہ کسی خلفشار کا شکار رہتے ہیں، وہاں اس گہرے کام کے واقعی بے پناہ فوائد ہیں۔ جو لوگ توجہ مرکوز کرنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں نا، وہ مشکل سے مشکل چیزیں بہت تیزی سے سیکھ لیتے ہیں۔ ان کے کام کا معیار بالکل غیر معمولی ہوتا ہے اور وہ اپنی فیلڈ میں نایاب اور انتہائی قیمتی بن جاتے ہیں۔
مطلب ذرا سوچیں، جب باقی سب لوگ اپنے فون کے نوٹیفیکیشنز میں الجھے ہوتے ہیں تو یہ توجہ مرکوز کرنے والے لوگ بالکل خاموشی سے اور نہایت طاقتور انداز میں زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ، بلا تعطل وقت کا تعین، یعنی گہرے کام کا ایک باقاعدہ شیڈیول بنانا۔ اچھا، تو اب ان تمام نظریاتی باتوں کے بعد ذرا عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ ایک مضبوط فوکس بنانے اور اپنی ذہنی توانائی کو بچانے کے لیے کیل نیوپورٹ نے کچھ خاص حکمت عملیاں بتائی ہیں، جیسے کہ گہرے کام کا شیڈیول بنانا، ہر طرح کے خلفشار کو ختم کرنا، اپنے دماغ کی باقاعدہ تربیت کرنا، بوریت کو دل سے اپنانا اور ان غیر ضروری سطحی سرگرمیوں سے جان چھڑانا۔ دیکھیں، ہم صرف اپنے وقتی جذبے یا موٹیویشن پر انحصار بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ کام ایسے نہیں ہوتا۔ گہرے کام کے لیے ہمیں باقاعدہ مخصوص اوقات طے کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہ طے کر لیں کہ صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک صرف گہرا کام ہوگا، اور ان اوقات کو اپنے کیلنڈر میں بالکل ویسے ہی بک کرنا چاہیے جیسے یہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی زندگی اور موت کی انتہائی اہم اپائنٹمنٹ ہو۔ اور ہاں، اس مقررہ وقت کے دوران انٹرنیٹ اور فون تک ہماری بالکل کوئی رسائی نہیں ہونی چاہیے، زیرو۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں دن میں 10 گھنٹے مسلسل کام کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ محض 1 سے 2 گھنٹے کی سچی، حقیقی اور گہری توجہ کسی بھی انسان کی زندگی، اس کی کارکردگی اور اس کے نتائج کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ مقدار سے زیادہ ہمیشہ معیار کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف، بوریت کو اپنانا، سستی تفریح سے آزادی حاصل کرنا۔ اب اس حوالے سے جو واقعی ایک انتہائی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بس ذرا سی بوریت سے بچنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ سستے ڈوپامین کے حصول کے لیے، فوراً اپنی جیب سے فون نکال لیتے ہیں۔ ٹریفک سگنل پر رکتے ہی یا کسی دکان کی لائن میں کھڑے ہوتے ہی اسکرین دیکھنے لگنا ہمیں بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی حرکت انجانے میں ہمارے دماغ کو اس بات کی تربیت دے رہی ہوتی ہے کہ وہ توجہ مرکوز کرنے سے نفرت کرنے لگے۔ تو گہرا کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی کبھار خاموشی سے بیٹھنا سیکھا جائے اور اس بوریت کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ اگر ہم اس ساری بات کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی صرف ارد گرد کے شور اور اسی خلف اشار پر رد عمل ظاہر کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو لوگ واقعی کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ تخلیق کرتے ہیں، اور تخلیق کا عمل چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کے لیے بلا تعطل توجہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل ایک بامانی اور شاندار زندگی کا سارا راز ہی اس گہرائی میں چھپا ہے۔ اب اس وضاحتی تجزیے کے بالکل اختتام پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، کیا ہماری توجہ ہی ہمارا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کا فیصلہ اور اپنا مستقبل ان لامحدود نوٹیفیکیشنز اور خلفشار کے حوالے کر دیں گے، یا آج ہی سے بلا تعطل توجہ کی بے پناہ طاقت کو اپنا کر اپنی حقیقی صلاحیتوں کو باہر لائیں گے؟ فیصلہ پوری طرح سے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔